أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقيموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 22ویں پارے کا 15واں رکوع سورہ فاطر کی آیت نمبر 18 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ مشرکین مکہ کے کچھ سردار ایسے تھے جو لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہ پڑھو، وہ تمہیں قیامت سے ڈراتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت نہیں آئے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر قیامت آ گئی تو تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے، یعنی تمہارے گناہ ہم اپنے ذمے لے لیں گے، تمہیں جہنم میں نہیں جانے دیں گے۔ اس طرح وہ لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اپنے گناہوں کا بوجھ خود ہی اٹھانا پڑے گا۔ یہ سمجھ لینا کہ میرے گناہ کوئی اور اپنے ذمے لے لے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اگر کوئی گناہوں کا بوجھ اٹھانے والا یعنی گناہگار کسی کو بلائے إِلَىٰ حِمْلِهَا، اپنے گناہ اٹھوانے کے لیے کہ تھوڑے سے میرے گناہ اپنے کھاتے میں لے لے، یہ اس کو بلائے تو لا يحمل منہ شیء، وہ ایک ذرہ برابر بھی اس کے گناہ اپنے کھاتے میں نہیں لے سکتا۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پہ ہے کہ قیامت کا دن ایسا سخت ہوگا کہ ماں باپ بھی دور بھاگیں گے، اپنی اولاد کے قریب نہیں آئیں گے، اور نہ بیوی کام آئے گی، نہ اولاد کام آئے گی، نہ کوئی رشتہ دار کام آئیں گے۔ یعنی ایک وقت تو ایسا آئے گا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ یہ وہ دن ہوگا جس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ بھاگیں گے، بیوی بچے بھاگیں گے، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی کہ میں بچ جاؤں، باقی چاہے سارے جہنم میں چلے جائیں۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، آپ تو ان کو تبلیغ کر سکتے ہیں یا ان کو قیامت سے ڈرا سکتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں بن دیکھے، ایمان بالغیب جو رکھتے ہیں، اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن اللہ سے ڈرتے ہیں کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس فکر میں رہتے ہیں۔ تو آپ کی تبلیغ بھی وہی لوگ مانیں گے نا جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتے وہ آپ کی تبلیغ بھی نہیں مانیں گے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور جو نماز کی پابندی کرتے ہیں وہ لوگ آپ کی تبلیغ کو سنیں گے اور آپ کے ڈر کو سنیں گے، اور آپ جو آخرت سے ڈراتے ہیں اس سے وہ ڈریں گے۔
ومن تزکا فانما یتزکا لنفسی، جو اپنے دل کا تزکیہ کر لے گا یعنی دل کو صاف کر لے گا، کفر سے شرک سے اپنے دل کو پاک صاف کر لے گا، حسد بغض نفرت سے دل کو پاک صاف کر لے گا، تو اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا۔ یعنی جو اپنے دل کو صاف کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اس سے کسی اور کا فائدہ نہیں ہونا، اپنا ہی فائدہ ہونا۔ تو جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا اس کا اپنا بھلا ہوگا۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی یہ بات مان لینی چاہیے کہ سب نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، رب کے سامنے سارے کھڑے ہوں گے، حاضری دینی پڑے گی، پھر حساب کتاب ہوگا۔ جو کامیاب ہوگے وہ جنتی ہیں، جو ناکام ہوگے وہ جہنمی ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا یہ ضروری ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، نابینا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک آدمی کی آنکھیں ہی نہیں ہیں، اسے کچھ نظر ہی نہیں آتا، اور ایک کی آنکھیں ہیں اسے نظر آتا ہے۔ تو یہ تو بچہ جانتا ہے کہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اسی طرح وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اندھیرے اور روشنی یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، سایہ اور دھوپ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اسی طرح زندہ اور مردہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ زندہ سے مراد مومن ہے اور مردہ سے مراد کافر ہے۔ 8ویں پارے میں ہم اس کی تفصیل پڑھ چکے ہیں کہ ایمان والا زندہ ہے اور جو کافر ہے وہ مردہ کی طرح ہے۔ تو جس طرح زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح مومن اور کافر بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو چاہے سنوا دے۔ اللہ تو سنا سکتا ہے، مردے کو بھی سنا سکتا ہے، زندہ کو بھی سنا سکتا ہے، پتھروں کو بھی سنا سکتا ہے۔ اللہ تو جس کو چاہے سنوا دے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، جو قبروں میں ہیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سنتے نہیں، دونوں جملوں میں فرق ہے۔ ایک ہے وہ سنتے نہیں، ایک ہے آپ نہیں سنا سکتے، دونوں میں فرق ہے۔ اور آج اس فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض لوگوں نے امت میں تفرقہ ڈال دیا، فرقہ بندی کر لی۔ بھئی قرآن کریم میں کسی جگہ بھی یہ نہیں ہے کہ مردے نہیں سنتے، یہ نہیں ہے۔ یہ ہے کہ آپ نہیں سنا سکتے، اللہ تو سنا سکتا ہے۔ اب ایک بندہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہو اور آپ اسے آوازیں دے رہے ہیں، وہ نہیں سن رہا آپ کی بات، حالانکہ سنتا ہے وہ، لیکن جان بوجھ کر وہ آپ کی بات نہیں سن رہا، تو اب کیا کہیں گے کہ یہ سنتا نہیں ہے؟ سنتا تو ہے، آپ نہیں سنا سکتے، کیوں؟ وہ سننا چاہ ہی نہیں رہا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں فرمایا، جو دنیا میں کافر ہیں، اللہ نے فرمایا نا کہ صم بکم عمی، یہ اندھے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں۔ تو کیا کہیں گے کہ یہ جتنے بھی کافر ہیں یہ سارے اندھے بہرے ہیں؟ دنیا میں 6 ارب سے زیادہ کافر ہیں، 6 ارب سے زیادہ انسان کافر ہیں۔ تو ہم کیا کہیں گے کہ قرآن نے ان کو کہا ہے کہ گونگے بہرے اندھے ہیں، تو لہٰذا یہ 6 ارب انسان دنیا میں گونگے بہرے اندھے ہیں؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے حق بات کو نہیں سنتے، حق راستے کو نہیں دیکھتے، حق بات نہیں بولتے، یہ مطلب ہے۔ تو یہاں پہ بھی جو سننے کی نفی ہے کہ آپ ان کو نہیں سنا سکتے، خاص طور پر جو قبروں میں چلے گئے، مطلب یہ ہے کہ اب آپ ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ فائدہ تو تب پہنچتا جب وہ دنیا میں تھے اور کلمہ پڑھ لیتے، پھر تو فائدہ پہنچتا۔ اب وہ قبروں میں چلے گئے یعنی وفات پا گئے، اب وہ کلمہ پڑھنا بھی چاہیں تو ان کے کلمہ پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا، یہ مطلب ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، کہ جو قبروں میں ہیں ان کو آپ نہیں سنا سکتے۔
تو بعض لوگوں نے غلط ترجمہ کر کے اور پھر غلط عقیدہ بنا لیا کہ نعوذ باللہ یہاں تک کہہ دیا کہ نبی کی قبر پہ جاؤ تو نبی بھی نہیں سنتے، یہ عقیدہ بنا لیا۔ حالانکہ پوری دنیا کے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، جو جس نبی کی بھی قبر پہ جا کے سلام پیش کرے گا وہ نبی سلام سنتے ہیں، سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، اور اسی نیت سے روضہ رسول پہ حاضر ہونا چاہیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں، وہ آنے والے کو پہچانتے بھی ہیں، اس کا سلام بھی سنتے ہیں، اس کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ ان انت الا نذیر، آپ کا کام تو ڈر سنانا ہے، یعنی تبلیغ کرنا ہے۔ یہ ڈرانا، یہ شفقت والا ڈرانا ہوتا ہے، جس طرح ماں باپ بچے کو ڈراتے ہیں تو وہ چوروں یا ڈاکوؤں کی طرح تھوڑی ڈراتے ہیں، ان کی ایک محبت ہوتی ہے، اپنی اولاد سے ایک شفقت ہوتی ہے، اس شفقت کی بنیاد پر وہ ان کو ڈراتے ہیں، بیٹا یہ کام نہ کرنا، نقصان ہوگا۔ تو نبی بھی یہی سمجھاتے ہیں، ان کا ڈرانا بھی ایسے ہی ہے کہ یہ کام نہ کرنا وگرنہ جہنم میں جاؤ گے۔ انا ارسلناک بالحق، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا، سچا رسول بنا کے بھیجا، حق دے کر بھیجا۔ آپ جو فرماتے ہیں وہ حق ہے، آپ جو کرتے ہیں وہ حق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی غلط بات نہیں کی، ہمیشہ حق بات کی۔ بشیرا و نذیرا، آپ کو بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا۔ بشیر اسے کہتے ہیں کہ جو ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری سنائے، اور نذیر اسے کہتے ہیں جو نہ ماننے والوں کو جہنم کے عذاب سے ڈرائے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب آپ کو ہم نے بشیر اور نذیر بنایا ہے کہ آپ ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری سناتے ہیں اور نہ ماننے والوں کو جہنم کے عذاب سے ڈراتے ہیں۔ اور یہ دونوں صفات ہر نبی کی تھی۔ 1.25 لاکھ نبی دنیا میں آئے، ہر نبی بشیر بھی تھا اور نذیر بھی تھا۔ علماء چونکہ نبی کے وارث ہیں، اس لیے علماء کے اندر بھی دونوں صفات ہونی چاہیے کہ وہ فرما برداروں کو جنت کی خوشخبری سنائیں اور نافرمانوں کو جہنم سے ڈرائیں، دونوں صفات ہونی چاہیے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں گزری کہ جس میں ہم نے رسول نہ بھیجا ہو۔ ساری امتوں میں اللہ کی طرف سے رسول یا نبی آئے، انہوں نے ان کو سمجھایا، جنہوں نے مان لیا وہ کامیاب ہوئے، جنہوں نے نہیں مانا وہ ناکام ہوئے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اللہ نبی علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، یعنی مکہ والے آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں، تو پریشان نہ ہو۔ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، جو امتیں گزری ہیں، انہوں نے بھی تو اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلایا تھا۔ ہر دور میں ایسا ہوتا رہا کہ نبی جب آئے تو کچھ نے مانا اور کچھ نے انکار کر دیا، جھٹلا دیا کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، پہلی امتوں کے پاس ان کے رسول آئے، معجزات لے کر آئے، واضح نشانیاں لے کر آئے۔ وبالزبر، بعض نبی صحیفے لے کے آئے، یعنی بڑی کتاب نہیں دی گئی، چھوٹا رسالہ دیا گیا۔ وبالکتاب المنیر، اور بعض نبی روشن کتاب لے کر آئے۔ 4 آسمانی کتابیں ہیں اور 150 کے قریب صحیفے ہیں۔ تو جو بڑی کتابیں ہیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ تو بعض نبیوں کو کتاب دی گئی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی، تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید دیا گیا۔ تو یہ بڑی روشن کتابیں بھی لے کے آئے نبی، اور بعض نبی وہ تھے جن کو کتاب نہیں ملی، صحیفے ملے، تو وہ صحیفے بھی لے کر آئے۔ ثم اخذت الذین کفروا، پھر ان میں سے جنہوں نے کفر کیا یعنی نہیں مانا تو میں نے پھر ان کو پکڑا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا پھر عذاب آیا، میں نے ان کو پکڑا۔ فکیف کان نکیر، پھر دیکھا میری پکڑ کیسی تھی۔ یعنی قرآن میں پڑھ چکے ہو قوم نوح کو اللہ نے کیسے پکڑا، قوم عاد کو، قوم سمود کو، قوم لوط کو، قوم مدین کو، قوم تبا کو کیسے میں نے پکڑا۔ تو یہ سمجھایا جا رہا ہے
کہ پہلی امتوں کے لوگوں نے اپنے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تو پھر اللہ کا عذاب آیا، اگر تم بھی جھٹلاؤ گے تو تم پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں، جس طرح پہلے جھٹلانے والے لوگوں کو میں نے پکڑا تھا، عذاب میں گرفتار کیا، ایسے ہی آپ کو جھٹلانے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی میں عذاب میں گرفتار کروں گا۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے، یعنی بارش برستی ہے۔ فاخرجنا به ثمرات، پھر اسی بارش کے پانی کے ذریعے سے ہم پھل نکالتے ہیں۔ ثمرات میں سب کچھ آ جاتا ہے، پھل بھی، سبزیاں بھی اور فصلیں بھی، تو یہ سب کچھ اللہ نکالتا ہے، ذریعہ اس کا بارش کا پانی بنتا ہے۔ مختلفاً الوانها، پھر آپ دیکھتے ہو کہ یہ جو پھل ہوتے ہیں مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں، کوئی سرخ رنگ کا ہے، کوئی سبز رنگ کا ہے، کوئی پیلے رنگ کا ہے، ہر ایک کا رنگ الگ الگ ہے۔ حالانکہ 13ویں پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں سورہ رعد کے پہلے رکوع میں کہ زمین کا ٹکڑا ایک ہی ہے، آپ چھوٹی سی کیاری بناتے ہیں تو ایک ہی ٹکڑا زمین کا ہے، پانی بھی ایک جیسا ہی لگ رہا ہے، کھاد بھی ایک جیسی ڈال رہے ہیں، لیکن اس میں سے اب جب چیزیں نکلتی ہیں تو مختلف رنگوں کی ہیں، مختلف ذائقوں کی ہیں، مختلف سائز کی ہیں، آخر یہ کون کرتا ہے؟ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ میں کرتا ہوں، یہ اللہ ہی تو کرتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ کبھی غور کیا کہ بارش کا پانی زمین میں جا رہا ہے اور وہاں سے جو پھل نکل رہے ہیں مختلف رنگوں کے ہیں، تو کبھی اس پہ غور کیا کرو نا کہ یہ رنگ مختلف کیسے ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ وَمِنَ الْجِبَالِ، اس طرح کبھی پہاڑوں کو دیکھو، جُدَدٌ بِيضٌ، بعض پہاڑ ایسے ہیں جو سفید ہوتے ہیں، اور بعض پہاڑ ایسے ہیں حمر، جو سرخ رنگ کے ہوتے ہیں، اور بعض پہاڑ ایسے ہیں وغرابیب سود، جو کالے سیاہ ہوتے ہیں۔ یہ تو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، آپ نے کئی جگہ دفعہ سفر کیا ہوگا، بعض علاقوں میں پہاڑ کالے سیاہ ہوتے ہیں بالکل، اور بعض میں وہ سفید ہوتے ہیں، اور بعض میں وہ سرخ، ان کی مٹی سرخ ہوتی ہے، وہ سرخ نظر آتے ہیں۔ اسی طرح انسانوں کے رنگ بھی مختلف ہیں، بعض بہت زیادہ سفید ہوتے ہیں، بعض ذرا گندمی رنگ کے ہوتے ہیں، بعض ذرا کالے رنگ کے ہوتے ہیں، پھر بعض زیادہ سیاہ ہوتے ہیں، تو مختلف رنگوں کے۔ والدواب بھی، اسی طرح اور بھی جتنے جاندار ہیں، یعنی پرندے ہیں، درندے ہیں، جانور ہیں، ان کے بھی رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ والانعام، اسی طرح وہ جو چوپائے جن کو گھروں میں پالا جاتا ہے ان کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ آپ گائے دیکھ لیں، اسے کئی رنگ ہوتے ہیں، بھینس کا رنگ الگ ہوتا ہے، بکریوں کے رنگ الگ ہیں، تو یہ مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں۔ مختلف الوانہ، ان کے رنگ مختلف ہیں۔ کذالک، اسی طرح، یعنی جس طرح پھلوں کے رنگ مختلف، پہاڑوں کے رنگ مختلف، اسی طرح انسانوں کے، جانداروں کے اور جانوروں کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اور ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ کذالک، اس لفظ کو اگلی آیت کے ساتھ ملانا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے بندوں میں سے علماء ہوتے ہیں، یعنی علماء کے اندر خوف خدا ہوتا ہے۔ پھر خوف خدا کے بھی مختلف رنگ ہوتے ہیں، مختلف درجے ہوتے ہیں۔ تو کذالک، یعنی جس طرح ان چیزوں کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اسی طرح علماء کے اندر جو خوف خدا ہے ان علماء کے درجے بھی مختلف ہوتے ہیں، کسی کے اندر زیادہ خوف خدا ہے، کسی کے اندر کم ہے، تو بہرحال خوف خدا علماء کے اندر ہوتا ہے۔ اسی لیے صرف معلومات کا حاصل ہو جانا، علم کا حاصل ہو جانا، اس سے عالم نہیں بنتا کہ مجھے 4 لفظ عربی کے آگے میں بہت بڑا عالم بن گیا، نہیں۔ عالم وہ ہے جس کے دل میں خوف خدا ہے، جو اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، تو خوف خدا اصل چیز یہ ہے۔ اب یہ خوف خدا ایک جاہل کے اندر بھی ہو سکتا ہے، لازمی نہیں ہے کہ جس نے باقاعدہ سند حاصل کی ہو وہ تو عالم ہے اور اسی کے اندر خوف خدا ہوگا، اور جو مدرسے نہیں پڑھا اس کے دل میں خوف خدا نہیں ہوگا، نہیں۔ اللہ یہ سمجھا رہے ہیں
کہ جس کے دل میں خوف خدا ہے اصل عالم وہی ہے، چاہے وہ جاہل ہی ہو، اسے چاہے کچھ بھی پڑھنا نہ آتا ہو، عربی نہ آتی ہو، لیکن خوف خدا ہے تو اصل مقصود خوف خدا ہے۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، طاقتور ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اور غفور، اللہ بخشنے والا ہے۔ طاقتور ہونے کے باوجود جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی صفت ہے کہ اللہ معافی مانگنے والوں کو معاف کر دیتا۔ یہ اصل میں ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ تم تو قدم قدم پہ محتاج ہو، ہم تو محتاج ہیں سارے، چاہے وہ پوری دنیا کا بادشاہ بھی بن جائے ہے تو محتاج۔ تو جب تمہیں کوئی اختیار مل جائے تو اختیار کے نشے میں ظالم نہ بننا، لوگوں کو معاف کرتے رہنا۔ اگر چار درجے مل گئے، اختیار مل گیا، چار پیسے آگے، تو اس کے نشے میں لوگوں پر ظلم نہ کرنا۔ جس طرح اللہ طاقتور ہونے کے باوجود معاف کرتا ہے تو تم بھی اللہ کی مخلوق کو معاف کیا کرو۔ 18ویں پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو پھر تمہیں بھی چاہیے کہ اللہ کی مخلوق کو معاف کرو۔ جب تم اللہ کے بندوں کو معاف کرو گے تو اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔